قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ عمر کا حساب یہ ہے کہ جو اونٹ ہے اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، زیادہ جتنی مرضی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ویسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قربانی اس جانور کی جائے جو فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل پل صراط پہ یہ تمہاری سواریاں بن کر آئیں گی، تو جس کا جانور جتنا موٹا ہوگا اس کی سواری میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ایسا جانور لینا چاہیے جو صحیح فربا ہو، اچھا خاصا گوشت والا ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بہتر سے بہتر چیز کو قربان کر سکیں۔ اور دوسرا یہ رہا کہ اونٹ 5 سال کا اور گائے یا بیل، تو ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یا اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکے، لاغر ہو جائے، تو وہ بھی اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتی۔ صرف اس حد تک جہاں تک وہ اچھا طریقے سے چل پھر سکتا ہو، اس کا گوشت بھی ہو، فربا ہو، تو اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکری، تو اس کی قربانی کم از کم اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اس سے اگر کم ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب رہا مسئلہ دمبا اور بھیڑ کا۔ اگر ویسی اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، لیکن اگر فار ایگزامپل اس کی عمر 1 سال سے کم ہے اور 6 ماہ سے زیادہ ہے، لیکن دکھائی دینے میں وہ اچھا خاصا موٹا اور کافی فربا نظر آتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں تو اس کی قربانی کرنا بھی کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کی عمر کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اسے قربان کر دیں۔ اور اب بڑے جانور جو ہوتے ہیں نا، جیسے اونٹ ہو گیا، گائے ہوگی، بیل ہو گیا، تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور چھوٹے جانور جیسے بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، تو یہ ایک فرد کی طرف سے ہی قربانی کی جائے گی، اس میں کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو قربانی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ باقی جن افراد کو شامل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو نفلی طور پر شامل کرنا چاہتا ہے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔